سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ نور، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 32۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ وَأَنكِحُوا فعل امر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ایک اسلامی معاشرے میں، اسلامی ماحول میں، اسلامی گھرانوں کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدکاری، زناکاری، کباگیری، مختلف قسم کی بے حیائیوں کے کام کو روکنے کے لیے اب ایک اگلا انسدادی سٹیپ تجویز فرما رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فعل امر دے رہے ہیں کہ تم نکاح کر دیا کرو۔ کس کا؟ الایام منکم، جو تم میں سے مجرد ہیں، جو ان میرڈ ہیں، وہ چاہے کنوارے ہیں یا بیاہے ہیں، وہ خواتین چاہے بیاہی ہیں، کنواری ہیں، مطلقہ ہیں، بیوہ ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، ان کا تم نکاح کر دیا کرو۔ تم میں سے جو تمہارے جو لوگ ہیں ان کا، من عبادکم و امائکم، وہ جو تمہارے لونڈی غلام ہیں ان میں سے بھی اگر کوئی مجرد ہے تو ان کا بھی نکاح کر دیا کرو۔ ایک اسلامی معاشرے اور ماحول کے اندر انسداد بے حیائی کی تدبیر کون سی؟ ترویج نکاح، نکاح کو رواج دینا، نکاح کرنا اور کروانا اور نکاح کو پروموٹ کرنا معاشرے میں بے حیائی کے انسداد کے لیے ایک لازم طریقہ ہے، اور بڑا فطری سے طریقہ ہے۔ اور یہ طریقہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، انسان کا خالق، انسان کا مالک، اس کی مشینری، اس کے حواس، اس کے احساسات، اس کی خواہشات، اس کی جسمانی ضرورتوں کو بنانے والا، تشکیل کرنے والا، ودیت کرنے والا خالق، جو اس کے مزاج، اس کے رگ رگ سے واقف ہے، اس کی ضرورتوں، اس کی آرزوؤں، اس کے دل میں آنے والے خواہشات، سب سے وہ واقف ہے، وہ بتا رہا ہے تاکہ فطری خواہشات کی تکمیل ہو جائے، فطری، جسمانی، روحانی، معاشی، معاشرتی سارے خواہشات اور ضرورتوں کی تکمیل کا تقاضا نکاح۔ ایک خاتون، ایک مرد نکاح میں جب آتے ہیں تو صرف جسمانی خواہشات کی تکمیل نہیں ہے، صرف اس کی جنسی خواہشات کی تکمیل نہیں ہے، اس کی شہوت کی تکمیل نہیں ہے۔ ایک خاتون کو ایک گھر ملتا ہے، ایک ٹھکانہ ملتا ہے، ایک معاشی کفیل ملتا ہے، اولادوں سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ نکاح کا وہ طریقہ ہے جو متفرق اور منٹپل لائے عمل سے ایک معاشرے کے تربیت، تزکیہ اور اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح کو ترویج دیا کہ تمہارے معاشرے کے اندر کوئی سنگل لانسرز ہیں، کوئی ان میرڈ ہیں، تو ظاہر ہے نکاح کروا دو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر قسم کے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں۔ اگر کوئی شخص نکاح کے بغیر ہوگا تو ان میں سے کوئی متقین، کچھ اللہ سے تقویٰ کرنے والے، پرہیزگار، صالحین تو شاید ضبط نفس کا طریقہ اختیار کر لیں گے، لیکن کچھ شاید اپنے جذبات اور اپنے جسمانی خواہشات کی راہ میں، اپنی شہوانی خواہشات کی راہ میں آ کے معاشرے کے اندر بے حیائی، بدکاری اور زناکاری کا دروازہ کھولیں گے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے نکاح کو ترویج دی گئی ہے اور پروموٹ کیا گیا ہے۔ حدیث بھی انہی قرآن کی آیات اور احکامات کی تصدیق کرتی نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، النکاح سنتی وَمَن يَرْغَبُ عَن سُنَّتِي لَيْسَ مِنَّا،
دیکھو نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری بھی سنت سے منہ موڑا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نکاح حکم خدا بنتی ہے، فریضہ دین ہے، حدیث کا حکم ہے، سنت ہے اور سنت موقتہ ہے، نہ کرنے والے پر وعید ہے لیس منا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن صرف نکاح کی ترویج ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا وقت بھی بتاتے نظر آتے ہیں، نکاح میں جلدی کی طرف بھی مائل کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تاکید فرمائی کہ علی 3 باتوں میں دیر نہ کرنا، علی 3 باتوں میں تاخیر نہ کرنا۔ حضرت علی جو بھائیوں کی طرح ہیں، چچا زاد ہیں، اپنے محسن کے بیٹے ہیں، اپنے دل کی ٹھنڈک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں اور بڑے ہی عزیز داماد ہیں، ان کو جو تاکید کی جا رہی ہے وہ بہترین تاکید ضرور ہوگی۔ علی 3 باتوں میں دیر یا تاخیر نہ کرنا۔ پہلی بات، نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت ہو جائے، فرض نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت ہو جائے، بغیر وجہ کے ٹال مٹول، تاخیر، تردد، ڈیلے، پوسٹ پونمنٹ، یہ مومن کا طریقہ نہیں، حدیث کی مخالفت۔ کیونکہ آپ کتاب الصلاۃ میں پڑھ چکے ہیں کہ اکثر نمازوں کا افضل وقت ان کا اول وقت ہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افضل وقت کو گنوانے سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ فرض نماز کی ادائیگی میں جب نماز کا وقت ہو جائے، میت کے دفن کرنے میں جب جنازہ تیار ہو جائے، یہ جو ٹال مٹول تاخیر کی جاتی ہے اور پھر امانتاً کبھی مورچریز میں رکھی جاتی ہیں، کبھی کولڈ سٹوریجز میں رکھی جاتی ہیں، بیٹا امریکہ سے آ جائے، بیٹی کہیں سے آ جائے، دیکھ لیں اور کیا کیا ہو جائے، تو یہ سب کچھ حدیث کی تعلیمات کے برخلاف ہے۔ وہ میت، اس کا جسم، وہ اس کا وقار اور اس کی عزت اور وہ ساری چیزیں قائم رکھنے کے لیے اس کو جلد اس کی قبر کے حوالے سونپ دینا، وہ بہترین اور افضل اور مستحب طریقہ ہے اور حد سنت موقتہ ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، لڑکی کے نکاح میں جب کف اور برابری کا رشتہ مل جائے، لڑکی کے نکاح میں جب کف اور برابری کا رشتہ مل جائے، بڑا گہرا پوائنٹ ہے اور اس میں ایک سے زائد اصول وضع ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب رشتہ مل جائے تو نکاح میں تاخیر نہ کی جائے، بے وجہ کی لمبی قول و قرار، منگنیاں، نکاحوں کا رکھنا اور ان چیزوں کو پوسٹ پون کرنا، شادی اور بگاہ اور رخصتیوں کو پوسٹ پون کرنا۔ اور پھر ایک اور چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ شریعت اور حدیث کی تعلیمات نکاح کے معاملے میں کف کو بھی مد نظر رکھنے کی تاکید فرما ہے۔ کف کا مطلب ہوتا ہے ہم پلہ ہونا، برابر ہونا، ایک جیسا ہونا، دونوں فریقین کی رضامندی اور دونوں فریقین کی موافقت اور دونوں فریقین کی ہم آہنگی، انڈرسٹینڈنگ اور ان کی میوچل ایڈجسٹمنٹ کے لیے یہ لازم ہے۔ ہمارا دین بہت ہی پریکٹیکل ہے کہ وہ دونوں ہم پلہ ہوں، برابر ہوں۔ کیسے برابر ہوں؟ ہاں، سوشلی، معاشی طور پر، اکنامکلی، مالی معاملات میں بھی برابر ہونا آلموسٹ ضروری ہے۔ جس گھر سے گئی ہے تقریباً ویسے ہی گھر میں جائے گی، جن چیزوں کی، جن سہولتوں کی یادی ہے اس میں ذرا آسان رہے گی۔ وہ لڑکا جس نظام میں اٹھتا بیٹھتا ہے ویسے ہی نظام میں جائے گا۔ کوئی انفیریورٹی کمپلیکس، کوئی سپیریورٹی کمپلیکس، کوئی احساس کمتری، کوئی احساس برتری کا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا معاشی طور پر بھی ایک جیسے ہونے چاہیے۔ پھر سوشلی اپنا اقتدار، اپنی شہرت، اپنی ناموری، اپنی پوزیشن، اپنا عہدہ، اپنی ڈیزگنیشن کے حوالے سے بھی برابری ہونی چاہیے۔ اسی طرح علمی لحاظ سے بھی برابر ہونے چاہیے۔ ایک بالکل ہی ان پڑھ خاتون کو ایک بہت ہی پڑھے لکھے کے پلے باندھ دینا، یا ایک بہت ہی پڑھی لکھی خاتون کے سامنے، اس کے سامنے ایک بالکل ہی ان پڑھ گوار کے ساتھ پلے باندھ دینا، یہ کیا ہے؟ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوگی، آپس میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پائے گی، ذہن کا پیمانہ اور لیول جو ہے وہ فرق ہے۔ تو لہٰذا سوشل، اکنامیکل، سائیکولوجیکل اور بسا اوقات حسن وغیرہ کے معاملے میں بھی کف اور برابری کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، شریعت بہت پریکٹیکل ہے۔ اگر کف اور برابری کو مد نظر رکھا جائے گا تو یہ کوئی غیر شرعی طریقہ نہیں ہے، یہ عین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ بہرحال اولین ترجیح کیا ہے
دین اولین ترجیح ہونا لازم ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو تم اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا کرو. ہاں، کفر برابری کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے، ایک کنسیڈریشن کا پوائنٹ ضرور بنایا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا نکاح میں تاخیر کرنے سے منع فرمایا. اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ اور بہت بڑی تنبیہ ہے اس حدیث میں، اور آئی اوپنر ہے آج کے دور کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی باپ اپنی بالغ بچی کا نکاح نہیں کرتا، یعنی اس کی بچی بالغ ہو گئی ہے، نکاح کے قابل ہو گئی ہے، نکاح کی حاجت تک پہنچ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا باپ اس کے نکاح میں تاخیر کرتا ہے اور وہ بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے، تو اس کا گناہ اس کے باپ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ یہ باپ کی ذمہ داری تھی. یہ اولاد کا حق ہے، یہ اولاد کا حق ہے والدین پر کہ جب وہ اولاد بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے. اور اگر یہ حق والدین یا والد ادا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے؟ ان سے اس کا پوچھ ہے، ان سے اس کی پکڑ ہے. اللہم حسبنا حسابا یسیرا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاشرے میں بے حیائی اور بگاڑ کو روکنے سے یہ کہہ دیا کہ اپنی اولادوں کا اور اپنے ارد گرد جتنے مجرد افراد تمہیں نظر آتے ہیں ان کے نکاح کو ہیلپ کرو اور پروموٹ کرو. اور یاد رکھنا اگر وہ غریب ہوں گے نا تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. بہت گہرائی ہے اس آیت کے مطلب میں، اللہ بڑا وسعت والا اور علیم ہے. آج ہمارے معاشرے میں بچیوں، لڑکیوں اور لڑکوں کے نکاح کی تاخیر کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ لڑکوں کا نکاح اکثر مؤخر سے مؤخر کر کے ان کی عمریں 30-32 سال تک پہنچا دی جاتی ہیں، حالانکہ بلوغ تو بہت ارلی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح بہت چھوٹی عمر میں ہوتا ہے، صحابہ کرام کے نکاح بہت ہلکی عمر میں ہوتے تھے. آج کے دور میں بیٹوں کے نکاحوں کو مؤخر کیوں کیا جاتا ہے؟ پوچھنے والا، کوئی مشورہ دینے والے، ابھی پاؤں پہ بھی نہیں کھڑا ہوا، ابھی تو وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، یہ اپنی بیوی کو کیا کھلائے پلائے گا، اس کو کیسے پہنائے اڑائے گا. ارے اللہ کے بندو، جو ایک بیٹا تمہارے گھر میں رہ کے کھا پی رہا ہے اور تم اس کو کھلا رہے ہو، ایک منہ اور کھا لے گا تمہاری ہنڈیا میں سے تو کیا بھوکے رہے؟ اصل میں توکل بھی نہیں ہے، قناعت بھی نہیں ہے. ضرورتیں اور آسائشیں بھی اتنی بڑھا لی کہ آنے والے کی آسائشیں پوری کرنا ممکن نہیں لگ رہا. زندگیوں میں سادگی آ جائے، عاجزی آ جائے، تواضع اور قناعت آ جائے تو معاملات مشکل نہیں ہے. بچیوں کے نکاح آج کے معاشرے میں تاخیر سے کیے جاتے ہیں. بس اوقات تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب ماؤں کو کہا جائے کہ بالغ ہو گئی ہے، اس کا نکاح کر دو، ابھی تو آپ کو سنبھالنے کے قابل بھی نہیں ہے، ابھی تو اس کو ہوش ہی نہیں ہے، ابھی تو اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، ابھی اس کی عمر کیا ہے. اللہ اکبر. جب فطرت، قدرت اور اللہ کا بنایا ہوا نظام اس کو اپنے جسم، اپنے حیض، اپنے سارے معاملات کو سنبھالنے، سمیٹنے، اپنے پردے، اپنے سطر، اپنی ساری چیزوں اور اپنے حیا کو سنبھالنے کے قابل بنا دیتی ہے بلوغ کے بعد، وہ اتنی سمجھدار، اتنی سینسیبل ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال پاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بلوغ کے بعد، اس حیض کے آغاز کے بعد اس کے اندر، اس کے جسم کے اندر، اس کے ذہن کے اندر وہ تولیدی صلاحیت، اس کے اندر ایک ماں بننے اور ایک بچے کو سنبھالنے کی صلاحیت کے قابل سمجھتا ہے تو اس کے اندر وہ نظام کا آغاز ہے. تو جو اپنے حیض کا نظام سنبھالنے کے قابل ہو جاتی ہے، جو ایک بچے کا حمل، اس کی رضاعت، اس کو پالنے پوسنے کے قابل ہے خالق کے مطابق، کیا وہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل نہیں؟ آج بنیادی طور پر بہت دفعہ یہ کہا ابھی تو چھوٹی سی ہے، اتنے کچے زماں کی ہے. اور یاد رکھیے گا، ہمیشہ جو چیز کچی ہوتی ہے، جو نرم ہوتی ہے، اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. اس لچک کے اندر اس کو نئے ماحول میں اس کے رنگ کے مطابق ڈھال لینا ہمیشہ آسان ہو جاتا ہے. جب کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے، وہ سیدھا ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر سختی آ جاتی ہے، تلخی آ جاتی ہے، کرختگی آ جاتی ہے، ہارشنس آ جاتی ہے. اور جو چیز سخت ہو جاتی ہے نا، وہ برٹل ہوتی ہے، بینڈ نہیں کرتی، جھکتی نہیں، ٹوٹ جاتی ہے لیکن مڑتی نہیں. یہ عمر کی پختگی ہے.
جو خواتین کو اور بسا اوقات بچیوں کو اپنے نئے نظام، اپنے سسرال اور اپنے نئے گھر کے نظام کے اندر اپنے اندر وہ لچک اور فلیکسیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی دشواریوں سے دوچار کرتی ہیں۔ پھر بسا اوقات آج کے دور میں بچیوں کو بہت دیر تک نکاح وغیرہ اس لیے نہیں کروایا جاتا کہ آج کے دور میں ایک تو وہ بہت مقولہ ہے نا کہ مرد اور عورت دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ آج کے دور میں خواتین کو پڑھنا، ان کو پروفیشنل ہونا، ان کو کماؤ ہونا ضروری ہے تو گھر کا نظام چلے گا۔ یہ مرد کے شانہ بشانہ کمائے گی، مرد کے شانہ بشانہ اس کی اکنامک سپورٹ بنے گی، تبھی ان کی گاڑی، ان کی معاشی گاڑی چلے گی، ورنہ گھر کا نظام۔ آج کل مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، آج کل گزارا کہاں ہوتا ہے ایک کی کمائی سے۔ ارے تب بھی مہنگائی تھی، تب کمائی تھوڑی تھی، گزارا صرف اس لیے ہوتا تھا کہ قناعت اور توکل تھا۔ آج قناعت اور توکل نکل گیا، تناسانیاں آ گئیں، اسراف آ گیا، ضروریات زندگی کا بے جا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے آمدنیوں کے پچھلے دور کے بڑھ جانے کے باوجود، تنخواہوں کے پچھلے دور سے بڑھ جانے کے باوجود اور گزارا نہیں ہوتا ہے۔ تو محض ان کو پروفیشنل بنانے، ان کو کماؤ بیٹیاں بنا کر خود اپنی خوشیوں کی ضمانت دینے اور اپنے گھر کے رزق کے اضافے کی ضمانت دینے کے طور پر ان کو اپنے گھروں میں تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے ان کے نکاح میں تاخیر کر دی جاتی ہے۔ وعید بڑی سخت ہے۔ اگر والدین اپنے بچیوں کو اپنے گھر بٹھا کر ان کے نکاح کو مؤخر کرتے وقت ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کی حیا کی حفاظت کا ذمہ لے سکتے ہیں، جو میں آپ کو بتاؤں آج کے دور میں انتہائی ناممکن ہے۔ آج کا میڈیا، آج کا لٹریچر، آج کا انٹرنیٹ، آج کے اسکول، یونیورسٹی، کالج، دوستیاں، عزیز اقارب، یہ تو شیطان کا ایک جال ہے جو اس کو انگلف کرنے کے لیے پھر رہا ہے۔ آج اگر والدین یا کسی دور میں والدین اپنی اس بلوغ کے بعد بچی کی عصمت، اس کی حیا، اس کے ایتھکس، اس کے اخلاق کی حفاظت کا ذمہ لے سکتے ہیں تو اس کو اپنے گھر بٹھائیں، ورنہ یاد رکھیے گا اگر شیطان کے کسی دھوکے اور جھانسے میں آ کے، اس غرور کے دھوکے میں آ کے کہیں اس سے کوئی غلط عمل صادر ہوا تو اس کا گناہ والدین کی طرف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سمجھ کے ان کو معاشرے میں عام کر کے معاشرے کو کنونس کرنے اور ان سے متعارف کروانے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اگر وہ غریب ہے، ارے اگر تمہارا بیٹا ابھی قدموں پہ نہیں کھڑا ہوا ہے، آنے والی نے اپنا رزق لانا ہے، پیدا ہونے والے منہ نے پھر اپنا قسمت رزق لانا ہے، مت اللہ رازق پر عدم توکل کیا کرو، اس کی اطاعت کرنے والے، صبر کر کے اس کے احکامات پر جم کے اس پر توکل کرنے والے صابروں کو ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان کو غنی کر دے گا، اللہ ان کو غنی کر دے گا، وہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں، یعنی ظاہر ہے بسا اوقات خواہش کے باوجود، طلب کے باوجود، تلاش کے باوجود رشتہ نہیں ملتا، نکاح کے حالات میسر نہیں ہوتے، تو پھر کیا کریں؟ انہیں چاہیے کہ عفت معابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح کی ترویج کے لیے جو ڈٹرنگ فیکٹرز تھے، جو بسا اوقات خوف کا ذریعہ بن کے رکاوٹ کا ایک وسیلہ بن جاتے ہیں، ان کو نگیٹ کر دیا کہ تم اگر مالی تنگی سے ڈرتے ہو تو پھر اللہ کیا، اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ اللہ نکاح کے بعد وہ وسیع، وہ واسع اور علیم رب ان کی وسعت سے ان کے رزق کے ذریعے اور دھانے کھول دے گا۔ حدیث کے الفاظ بھی موجود ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص، نوجوانوں تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہو اسے چاہیے کہ شادی کر لے۔ نوجوانوں تم میں سے جو شخص نکاح یعنی شادی کر سکتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، کیونکہ نگاہ کو بد نظری سے بچانے اور آدمی کو عفت قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اپنی عفت، اپنی پاک دامنی، اپنی عصمت، اپنی آبرو، اپنی حیا، اپنی ایمان کی حفاظت، اپنی نگاہوں کی حفاظت کے لیے نکاح بہترین طریقہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث میں فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ 3 لوگ ہیں جن کی مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے۔ پہلا وہ شخص، وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اس کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لی، اس کے گھر بار، عزت مال، آبرو سب کی حفاظت میں خود ہی کروں گا۔
دوسرا مقاتبت، آزادی یا پاک دامنی کی نیت سے مقاتبت کرنے والا غلام، ابھی اگلی ہی آیت میں اس کا ترجمہ آئے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جو پاک دامنی کرنے اور حیا یعنی عفت معابی اختیار کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے، اپنی عصمت آبرو حیا کی حفاظت کے لیے جو شخص نکاح کر لیتا ہے، اور حالانکہ اس کی مالی استطاعت نہیں ہے، تو اللہ نے اپنے ذمے لیا میں اس کی مدد خود کروں گا، میں اس کے وسیلے اسباب خود پیدا کروں۔ اللہ ہمیں اپنے حدیث کے ان وعدوں پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ توکل کر کے اللہ اطاعت کرنے والا، صبر سے ان چیزوں پر جمنے والا بنا دے، اور اللہ ان اللہ مع الصابرین کے وعدے پر ہمیں یقین کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری بات بتائی کہ اگر نکاح کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے، کوشش خواہش آرزو طلب تڑپ ایفرٹ کے باوجود نکاح نہیں ہو رہا، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرو، پھر تم بہرکیف اپنی پاک دامنی کو قائم رکھو۔ اور پاک دامنی کو قائم رکھنے کے لیے حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر جو حدیث آئی نا کہ اے نوجوانوں تمہیں چاہیے کہ تم اپنی عفتوں اور عصمتوں کو بچانے کے لیے کیا کرو، نکاح کر لیا کرو، کیونکہ وہ نگاہوں کو پاک رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تو آپ نے آگے بتایا کہ جو شخص اس کی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی جس کے پاس نکاح کی اپرچونٹی نہیں آ رہی یا وہ صلاحیت نہیں رکھ رہا ہے، تو اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے شہوت کے زور کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ جو جسمانی خواہشات کے بھڑک اٹھنے کا امکان ہے نکاح کے نہ ہونے کی وجہ سے، جو فطری ایک خواہش ہے، اس شہوت کے زور کو توڑنے کے لیے اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین۔ ثم اپنے کیبل آپریٹر کو فراہم کر کے ٹیون کروا لیں۔ ڈاکٹر بننا میرا خواب تھا۔